بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، حکومت ناکام ہو چکی، مکمل طور پہ ناکام ہے۔ جرنیلوں کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ وہ حکومت نہیں کر سکتے، ان کی لائی حکومت نے انہیں مزید بدنام کیا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے مذاکرات کی کہ عمران خان ہی چلا سکے گا، اس سے مذاکرات کیے جائیں۔ لیکن اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں، وہ چاہتے ہیں حالات ایز از رہیں۔ ان کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں، ان کو نہ مہنگائی کا سامنا ہے نہ غربت کا سامنا ہے، وہ تو عیش کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ حالات بہتر ہوں۔ لیکن بغیر مذاکرات کے اب کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے، یہ بالآخر ان کو کرنے ہی پڑیں گے، کیونکہ حالات آپ کو مجبور کر رہے ہیں، عوام آپ کو مجبور کر رہے ہیں۔ یہی آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے۔ چند حقائق ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ اپنے ذہن میں سجا لیجئے تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ بات کر سکیں۔ یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ میں پوائنٹس کی صورت میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہم ٹائم بچا لیں اور جو کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں ان کو آسانی سے پیش کریں، اور زیادہ کاسٹک انداز سے چیخ چاخ کے پریشر نہ پیدا کریں لوگوں کے دلوں پہ۔ پہلے ہی بہت پریشانیاں ہیں تو ذرا تھوڑا سا معاملہ نرم رہے، سافٹ رہے، انٹرٹیننگ رہے۔ اچھا صاحب، پوائنٹ نمبر 1، مذاکرات کی ضرورت کس کو ہے؟ ناکام حکومت اور اس کے لانے والوں کو ہے۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہے اور اس میں اتنی پوٹینشل ہے، اتنا اس کا ارادہ پکا ہے، ارادے کا وہ پکا ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم مذاکرات سے بھاگتے ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، نجم سیٹھی، صالح ظافر، وہ بیبی جرنلسٹ جو کل دھمکی دے رہا تھا کہ کسی کا سر جائے گا، یعنی عمران خان کا سر اڑانے کی بات پیشن گوئی کر رہا تھا، وہ جو ہے آج کے حالات میں جس طرح کا جھوٹ بول رہے ہیں وہ جھوٹ عوام خرید نہیں رہی، وہ سیٹ نہیں ہو رہا۔ ابھی صالح ظافر صاحب کی ایک خبر میں آپ ان کی خبر لیجئے گا، خبر میں پڑھ کے سناؤں گا کہ وہ اپنی خواہش کو خبر بنا کے، جھوٹ کو خبر بنا کر پیش کر رہے ہیں، کل ہی کے جنگ اخبار میں تھی۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے ان کے پاس وقت کم ہے، معیشت کا پٹھا بیٹھ چکا ہے، ملک کی وحدت خطرے میں ہے، انویسٹرز بھاگ چکے ہیں اور نئے انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ سعودی عربیہ نے ادھار پہ تیل دینے سے منع کر دیا، چائنا نے کہا آپ قرضے جو ہے وقت پہ ادا کیجئے، ہم اس کو ریسکیجول نہیں کریں گے۔ تو اب ان کے پاس مذاکرات کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ صاحبوں، مذاکرات سے کمزور لوگ ڈرتے ہیں، طاقتور مذاکرات سے نہیں ڈرتے، وہ طاقت کے بل پہ مذاکرات کرتے ہیں، جب جی چاہے ٹیبل سے اٹھ جائیں، جب جی چاہے واک آؤٹ کر دیں۔ عمران کے پیچھے عوام کی طاقت ہے، اور نہ جھکنے والی نہ بکنے والی اس کی جو شخصیت ہے وہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہر آزمائش میں سے اس کو نکالتا ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایک ناکام حکومت ہے اور ڈنڈا ہے۔ ڈنڈے کا استعمال کر کے دیکھ لیا، ان کو حکومت میں لا کے دیکھ لیا کہ کیا حاصل ہوا۔ ان کو تو شکر کرنا چاہیے کہ وہ مذاکرات کر کے تمہاری گردن ان سے چھڑوا دے گا، ورنہ یہ گدھے تم پر سواری کرتے رہیں گے۔ گدھے پہ یاد آیا کہ وہ ملا نصیر الدین نے اپنا گدھا جو تھا وہ چھت پہ چڑھا دیا۔ اچھا، وہ وہاں بڑا بے چین تھا، اوپر سے کھٹ کھٹ لاتے مار رہا تھا، تو یہ دوسرے دن پہنچے، انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو نیچے لے آتا ہوں۔ جب انہوں نے اس کو گدھے کو اوپر سے نیچے لانے کی کوشش کی تو وہ اتنا ناراض ہوا، اس نے اتنی دو لتیاں ماری کہ مرزا گر کے نیچے، گھاس پھوس کمزور سی چھت تھی، چھت بھی ٹوٹ گئی، گدھا بھی زخمی، گدھا بھی نیچے، اس کے برابر میں مرزا بیٹھے، وہ بھی جو تھے زخمی۔ پھر مرزا نے اس دن کہا کہ ہاں، ہر آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق مرتبہ دینا چاہیے، اس کا وہ مقام نہیں تھا جہاں میں نے اس کو لے جا کے کھڑا کیا تھا، اس کو یہیں پہ رکھنا چاہیے تھا۔
اس میں سبق ہے عاصم منیر صاحب کے لیے. شہباز شریف، زرداری، بھائی میں بار بار کہتا رہوں گا، یہ کرپشن کرنے کے ماہر ہیں، یہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں. حکومت چلانا نہیں، حکومت تو ان کا ایک وہ ہے، رائڈ ہے جس کے ذریعے یہ مال بناتے ہیں، اور پھر اس کو چھپانا اسحاق ڈار سے بہتر کون جانتا ہے. یہ کام آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. حکومت یہ نہیں چلائیں گے. حکومت میں جب یہ آئیں گے یا کہ وہ ہی کریں گے جو آج سے پہلے کرتے رہے ہیں. اچھا، آج اگر عمران واک آؤٹ کر جائے تو تم کہاں جاؤ گے؟ تمہارے پاس کیا چوائس رہ جائے گی؟ انہی لوگوں سے دوبارہ حکومت کرواؤ گے جنہوں نے ابھی اتنی بڑی بدنامی آپ کو بدنامی دی ہے تحفے میں پوری فوج کو، اور کیا کیا ہے، اپنے مقدمات معاف کرائے ہیں، بہت پیسے بنائے ہیں. عمران کے پاس چوائس ہے. وہ زندہ رہتا ہے تو وہ غازی ہے، اس کو مروا دو گے تو وہ شہید ہے، صدیوں کے لیے زندہ رہے گا پوری دنیا کے دلوں میں. آپ کے حصے میں بھگوڑ پانی آئے گا، ناکامی آئے گی. آپ کو کوئی بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا. آپ کے پاس ایسی کوئی چوائس نہیں ہے. اس کا اندازہ سچائی سے آپ خود لگا سکتے ہیں. اچھا صاحب، یہ صالح ظافر صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں. وہاں ہر ایک سینئر جرنلسٹ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا ادارہ تھا. جنگ ہمارا جو تھا، وہ ہمارا اخبار تھا. ہمارے شعور، ہم اس کے شعور کی حدود میں جو داخل ہوئے، اسی کو ڈان اور جنگ یہی پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے تھے، اور اس پہ بڑا فخر تھا. اب اس کی رپورٹنگ بھی بہت خراب، بہت گھٹیا ہو گئی ہے. اچھا، زبان بھی خراب استعمال کرنے لگے ہیں. تو تڑاک والی زبان خبروں میں استعمال کر رہے ہیں. اور صالح ظافر صاحب اپنے دل کی خواہش یا جھوٹ کو خبر بنا کر پیش کر رہے ہیں. ان کی خبر تھی، وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں فوج اپنے پیشہ ورانہ فرائض میں مصروف ہے، وہاں توجہ اس کی مرکوز ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاست میں مصروف ہے. اگر اس کی توجہ اپنی پیشہ وارانہ کاموں پہ ہوتی تو آج طالبان ساؤتھ سدرن پارٹ آف دا کے پی میں اس طرح موجود ہوتے، دندناتے پھرتے. جو گوادر میں ہو رہا ہے یہ ہوتا. پیشہ وارانہ اس میں نہیں ہے، سیاسی کاموں میں ملوث ہیں. اچھا، پھر لکھتے ہیں، اور یہ بات بھی ناقابل فہم ہے کہ فوج سے مذاکرات جو وہ آئین اور قانون کے خلاف ہیں. بہت خوب، بہت خوب. آئین اور قانون اس وقت نہیں یاد آتا جب وہ اس کی حکومت کو گرا دیتے ہیں، جب قانون شکنی کرتے ہیں، لوگوں کو ننگا کر کے الٹا لٹکا کے پٹائی کرواتے ہیں. اس وقت آئین و قانون نہیں یاد آتا. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو اتنے بزی ہیں اور آئین و قانون بھی اجازت نہیں دیتا، وہ تو پیشہ ورانہ میں ملوث ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں، حد درجہ قابل اعتماد ذرائع نے. دیکھیے، قابل اعتماد ذرائع کافی تھا. اب یہ اضافی ایمفسائز کرنے کے لیے، اس کو جھوٹ کو ذرا سچ بتانے کے لیے ایک لفظ کا اضافہ کیا، حد درجہ. یہ کوئی زبان نہیں ہے. حد درجہ قابل اعتماد ذرائع. قابل اعتماد ذرائع، باوثوق ذرائع، یہ ہوتی ہے جرنلزم کی لینگویج. لیکن جھوٹ چونکہ بولا جا رہا ہے تو اس پہ پاؤنڈر کر رہے ہیں. حد درجہ قابل اعتماد ذرائع نے جنگ کے سینٹرل رپورٹنگ سیل کو بتایا کہ آئی ایس پی آر کے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے 7 مئی کو واضح کر دیا تھا کہ وہ تحریک انصاف سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. اس کے سربراہ یعنی عمران خان جرائم کا اعتراف کریں، معافی مانگیں، وعدہ کریں کہ آئندہ وہ نفرت انگیزی کی باتیں نہیں کریں گے. پھر دوسری جماعتیں ان سے ملنے پہ سوچ سکتی ہیں. یعنی یہ آدمی جو جرائم انہوں نے کیے ہیں، معافی ان کو مانگنی چاہیے، اس سے معافی منگوائیں گے، پھر اس سے وعدے لیں گے کہ آئندہ ایسا مت کرنا. اور پھر اس کے بعد بھی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. وہ دیگر سیاسی جماعتیں سوچ سکتی ہیں کہ ان سے ملنا بھی چاہیے یا نہیں. یہ اتنے بڑے ناپاک ہیں، یہ اتنے بڑے غدار ہیں، اور یہ وفادار ہیں. بہت خوب. دیکھیے، یہ مذاکرات کو خراب کرنے کے لیے جو کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں، چاہے وہ نجم سیٹھی ہوں، وہ اپنی ذہانت کا بڑا ذہین آدمی ہے، اپنی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں. صالح ظافر ہوں یا وہ بیبی جرنلسٹ وہ ہو، یہ
اس کو ایکسپوز کرنے میں خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. اس پہ توجہ دیجیے اس بات کو. یہ عمران خان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں, وہ تو سچ اور حق ہے, تو وہ پھر سورج کی طرح سامنے آ جاتا ہے اور یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اب آپ پوچھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرنیلوں کے ہاتھ پیر ٹنڈے ہو گئے ہیں, یہ کٹ گئے ہیں. کیوں؟ وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں یہ بات, عدلیہ نے جرنیلوں کا حکم ٹالنا شروع کر دیا ہے, جو ہائی کورٹ اور بڑے کورٹ ہیں. ہاں, جو نیچے کے جو کورٹ ہیں وہ ذرا ابھی بھی تھوڑا سا ڈر رہے ہیں. ایک پوائنٹ نمبر 2, حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. آئی ایم ایف جیسے ادارے کے لوگ اپنے پرسنل میٹنگ میں ہنستے ہیں, ان کی شکلوں پہ طنز کرتے ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ پہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا جینیس تھیف ہے. اس قسم کی باتیں جوک سناتے ہیں ایک دوسرے کو. انویسٹر بھاگ چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 3, نئے انویسٹر آنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ سارے حالات جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو مذاکرات کرنے چاہیے, ون ون اسٹائل کے مذاکرات کریں کہ ان کی بھی عزت بچ جائے, ان کا بھی کام ہو جائے. ورنہ یہ اگر اس ٹائم کو ضائع کر دیں گے تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. آج کیا ہے ان کے ہاتھ میں؟ اتنا ظلم کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کیا آیا؟ بدنامی آئی. وہ تو مال بناتے ہیں, وہ تو ان کا کام ہے, نون کا پی 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 کا وہ تو کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں, آپ نے پورے ادارے کو بدنام کر کے رکھ دیا آپ کی پالیسیز نے. پورے ادارے کو, جو کام 70 سال میں نہیں ہو سکا تھا, ہمارے جیسے لوگوں کو جو ڈائی ہارٹ فوج کے لوگ تھے ان کو متنفر کر دیا کہ یار یہ بدماش چوروں کے ساتھ یہ حکومت کر رہے ہیں, اور یہ کیا کروا رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ آپ کیا کروا رہے ہیں. آپ سال ظفر لکھ دیں کہ اپنی خبر میں کہ صاحب وہ تو پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں اتنا توجہ ان کی مرکوز ہے کہ وہ تو اس طرح سوچ ہی نہیں سکتے سیاست کی طرف. تو یار یہ بی ایس صاحب کہیں اور کریں. دیکھیے قوم یہ چیزیں نہیں خریدے گی. آپ کچھ بھی کر لیں, اب آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے, اور اس سوچ کے ساتھ اگر آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں کہ آؤ پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں, ایک بہتری کا سفر شروع کریں, اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے آئیں. وہ جابرانہ اسٹیٹ آف مائنڈ سے نہیں آئیے گا کہ یہاں چھڑی لگی ہوئی ہے اور آپ آئے ہیں and let's start. Who is going to talk first? No, don't do that. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چل رہا بھائی آج کل. یہ سکہ نہیں چل رہا, یہ پرانے نوٹ نہیں چل رہے ہیں آج کل. پاکستان کا سوچیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا, مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمیں ان کی بہت ساری بدماشیوں کا سامنا ہے. ایک وہ فائر وال لا کے کھڑی کر دی ہے, کہیں آواز غائب ہو جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی, کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. تو اس کے آپ کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا, اپنے دوستوں سے بھی کہیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.